بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح حدیبیہ یا بیت رضوان کے لیے رسول اللہ کا ناکہ آگے نہیں بڑھا۔ جب رسول اللہ صلح حدیبیہ یا عمرہ کے لیے چلے تو ان کے ساتھ 1400 اشخاص تھے جو عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ کا ناکہ حدیبیہ تک پہنچا، ہر چند اس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھا۔ تو رسول خدا نے فرمایا، جس طرح خدا نے ہاتھی کو روک دیا تھا اسی طرح میرے اونٹ کو بھی روک دیا۔ ہاتھی کو جو روک دیا تھا، جو جناب عبد المطلب کے زمانے میں جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، تو وہ ہاتھی جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ اللہ کے کعبے کی عظمت کی وجہ سے۔ اسی طرح رسول اللہ کا اونٹ بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا تھا، رک گیا تھا، حرم میں جو ہے وہ جبراً داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، قریش جس امر کا بھی مجھ سے سوال کریں گے جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم سے متعلق ہوگا، قبول کروں گا۔ پھر ایک کنویں کے قریب اترے جس میں پانی تھوڑا تھا، ذرا ذرا سا پانی نکلتا تھا۔ صحابہ نے پیاس کی شکایت کی، رسول اللہ نے اپنا ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ کنویں کی تہہ میں پہنچا دو۔ پھر تو رسول خدا کے اجازت سے پانی کنویں کی تہہ میں جوش مارنے لگا اور اس قدر کہ سب سیراب ہو گئے۔ بدیل بن ورقہ جو ہے خزائی، جو مکے والوں کا رہنے والا تھا، سب سے زیادہ خیر خواہ تھا مکے والوں کا، رسول خدا کے پاس آیا، بولا کعب بن لبی اور عامر بن لبی نے مکہ کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں سے اتفاق کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں ان سے جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں، اور اگر کوئی میرے خلاف ہوگا تو جب تک میری جان باقی رہے گی جنگ کروں گا۔ بدیل نے خبر قریش کو دی تو عروہ بن مسعود اٹھا اور بولا، جو کچھ وہ کہتے ہیں منظور کر لو اور ان کو آنے سے مت روکو، میں جاتا ہوں ان سے گفتگو کروں گا۔ جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا کہ دیکھا کہ صحابہ رسول اللہ کی اطاعت اور تعظیم کس درجے تک کرتے ہیں، یعنی جب کسی کام کو کہتے ہیں تو سب ایک دوسرے پر شفقت کرنے لگتے ہیں۔ جب رسول اللہ ہاتھ دھوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، اس پانی کو جو رسول اللہ کے ہاتھ یا دہن مبارک سے ٹپکتا ہے اور گرتا ہے، لوگ حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ادب کے سبب آواز بلند نہیں ہونے دیتے بلکہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں اور رسول اللہ کی جانب تیز نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب وہ باتیں رسول اللہ اور ان کے درمیان ہوئیں جو بیان ہو چکی ہیں، تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہا، میں بہت مرتبہ بادشاہان عجم اور روم اور حباسہ کے پاس جا چکا ہوں، باخدا میں نے ان میں سے کسی بادشاہ کی ایسی طاعت اور اس کی ایسی تنظیم کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں۔ بے شک تم کو ان کی بات مان لینا چاہیے، ان سے جنگ مت کرو۔ اس کے بعد کنانہ کے ایک شخص نے کہا، میں جاتا ہوں اور ان سے گفتگو کرتا ہوں۔ غرض وہ آیا اور جب اس نے رسول اللہ کی تلبیہ کی آواز سنی اور قربانی کے اونٹوں کو دیکھا، واپس گیا اور اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ ان کو کعبے کے طواف سے روکنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر مکر زبن حفظ آیا اور بےہودہ جو ہے باتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد سہیل بن عمرہ اور صلح کی باتیں ہوئیں۔ جب یہ شرائط طے ہو گئی تو ان شرائط کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کری اور صلح نامہ لکھا گیا، تو رسول اللہ نے اس پر مہر کر دی اور سبیہ دختر حارث سے اسمیہ مسلمان ہوئی اور رسول اللہ کی خدمت میں آئی قبل اس کے کہ حدیبیہ سے روانہ ہو۔ رسول اللہ، اس کا شوہر جو تھا مسافر نامی، جو بنی مخزوم سے تھا اور کافر تھا، اس کو لینے آیا اور کہا، اے محمد، میری زوجہ کو مجھے واپس دیجیے اس شرط کے مواجب جو آپ نے صلح میں کیے۔ ابھی صلح نامہ کی مہر بھی خوش نہیں ہوتی تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم مومنات و مہاجرات، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومنہ عورتیں آئیں تو ان کے ایمان کی تحقیق کر لو، خدا تو ان کے ایمان سے واقف بھی ہے، تو اگر تم سمجھ لو کہ وہ در حقیقت ایمان لائی ہیں تو ان کو کافروں کے پاس مت بھیجو، نہ وہ عورتیں کافروں پر حلال ہیں اور نہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ ان مومنہ عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہے تم ان کو واپس کر دو۔ اگر تم ان مہاجر مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو تو تم پر کوئی الزام نہیں، پھر ان کا مہر ان کو دے دو، اور کافر عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے تو ان سے وہ مہر جو ان کو دے چکے ہو واپس لے لو۔ اگر ان میں سے کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور تمہارے پاس آ جائے تو اس کا مہر کافروں کو واپس دے دو۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم پر لازم کرنا ہے، اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے سبیہ کو قسم دے کر پوچھا کہ تو نے خدا کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی ہے یا اپنے شوہر سے کراہت کے باعث، یا دوسرے شہر اور دوسرے شوہر یا دنیا طلب کرنے آئی ہے؟
اس عورت نے قسم کھائی کہ میں نے خدا کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی ہے، مسلمان ہوئی ہوں۔ تو رسول اللہ نے اس کا مہر اس کے شوہر کو واپس کر دیا اور اس عورت کو روک لیا اور فرمایا میں نے مردوں کے لیے شرط رکھی ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس کے بعد سے مردوں میں اگر کوئی آ جاتا تو آپ اس کو واپس کر دیتے، اور عورتوں میں جو آتی اس کے ایمان کی جانچ کرنے کے بعد اس کا مہر اس کے سابقہ کافر شوہر کو واپس کر دیتے تھے اور عورت کو نہ جانے دیتے۔ صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمر مشرکین کے گروہ کے ساتھ رسول اللہ کے خدمت میں آیا اور کہا ہمارے لڑکوں، بھائیوں اور غلاموں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی ہے جن کو دین میں کوئی خبر نہیں ہے، اور وہ ہماری خدمت اور مال اور کھیتوں کی نگرانی حفاظت سے جان چرا کر بھاگے، ان کو ہمیں واپس کر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، ایسی باتوں سے باز ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری طرف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو تمہاری گردن اڑا دے گا، جس کے دل کے ایمان کا خدا امتحان کر چکا ہے۔ یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ شخص ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ عمر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو ان سے پوچھا پھر وہ کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جو میری نالین درست کر رہا ہے۔ وہ سب دوڑے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون صاحب ہیں، تو جا کر دیکھا وہ علی ابن ابی طالب تھے جو رسول اللہ کی نالین میں پیوند لگا رہے تھے جس کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ ابو بکر اور عمر نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جو میری نالین مبارک سی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی طرف سے روانہ ہوئے تو منزل جوفہ میں قیام فرمایا، وہاں پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے مشقیں سعد بن مالک کو دیں تاکہ پانی لائیں۔ وہ تھوڑی دور جا کر واپس چلے آئے اور کہا یا رسول اللہ، تھوڑی دور جانے کے بعد خوف کے باعث میرا قدم آگے نہ بڑھے، اس لیے واپس چلا آیا۔ رسول اللہ نے دوسرے شخص کو بھیجا، وہ بھی واپس آئے۔ آپ دیکھیں جنگوں میں مسلسل انشاءاللہ آگے خیبر کی جنگ کا بیان کریں گے کہ پہلے رسول اللہ نے ابو بکر کو بھیجا تھا، پھر حضرت عمر کو بھیجا تھا اور یہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے ان صحابہ کو بار بار بھیجا لیکن یہ بار بار واپس آ گئے، تو آپ بالآخر رسول اللہ کو جو ہے مولا کائنات کو بھیجنا پڑتا تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلا کے مشقیں دیں اور وہ تشریف لے گئے اور بہت تھوڑے عرصے میں مشقیں پانی سے بھر لائے۔ رسول اللہ نے خوش ہو کر ان کے حق میں دعا کی۔ برا بن عازب سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جو فتح تھی فتح مکہ، لیکن ہم پر بڑی فتح بیت رضوان اور جنگ حدیبیہ کو سمجھتے ہیں۔ اس غزوہ میں ہماری تعداد 1400 تھی۔ حدیبیہ میں ایک کنواں تھا جس میں تھوڑا پانی تھا، جو کھینچنے کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کنویں پر آئے اور پانی طلب فرمایا، وضو کیا، کلی کرنے کے بعد پانی میں لیا اور کنویں میں کلی کی، پھر تو اس کنویں سے پانی جوش مارتا ہوا بلند ہوا جس سے ہم اور ہمارے تمام جانور جو ہیں سیراب ہو گئے۔ رسول اللہ نے اپنا آب دہن جو ہے اس کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک تیر نکال کر کنویں میں ڈال دیا جیسے پانی جوش مارتا ہوا باہر آیا۔ بیت شجرہ کے دن جو ہے ہم 1500 اشخاص تھے، یہ روایت ملتی ہے، اور بہت پیاسے تھے۔ رسول اللہ نے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اپنے دست مبارک کو اس برتن میں ڈال دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بول پڑے اور اس قدر پانی پیدا ہوا جو ہم سب کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہم لاکھ آدمی بھی ہوتے تو وہ سب کے سب اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94، اس کا ترجمہ ہے یعنی یقیناً شکار کے ذریعے سے بھی خدا تمہارا امتحان لیتا ہے جس کو تم ہاتھوں سے پکڑتے ہو یا نیزے سے مارتے ہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ امتحان عمرہ حدیبیہ میں ہوا۔ خدا نے وحشیان صحرا کے ذریعے مسلمانوں کا امتحان لیا کہ وہ ان کے خیموں میں آ جاتے تھے اور اس قدر نزدیک کے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیے جاتے تھے اور نیزے سے شکار کر لیے جا سکتے تھے، جس طرح بنی اسرائیل کا امتحان مچھلیوں کی افراد کے ساتھ روز شنبہ کو کیا گیا۔ جنگ حدیبیہ میں مسلمانوں پر بھوک کی جب شدت ہوئی اور ان کے جو ہے غلے ختم ہو گئے کیونکہ وہاں 10 روز سے زیادہ رکنا پڑا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکایت گئی تو رسول اللہ نے ایک چادر بچھا دی اور فرمایا جس کے پاس جو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں وہ لے آئیں اور اس چادر پر ڈال دیں۔ لوگوں نے تھوڑا سا آٹا اور خرمے کے چند دانے جو بچے تھے لا کر اس پر رکھ دیے۔ رسول اللہ خدا کھڑے ہو گئے اور برکت کی دعا کی اور حکم دیا کہ اپنے اپنے ظروف لاؤ۔ یہ سن کر سب برتن لائے اور بھر کر لے گئے اور سب نے جو ہے پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یہ مومنین کی جو ہم جب بھی بات کرتے ہیں مومن 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 کے لیے قرآن کی سورہ توبہ 112، یہ توبہ کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اور اے رسول مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے
یعنی کہ چاہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں اس بات کا جو ہے کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ جو صفات ہیں جو پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، جو رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، اور جو مولا کائنات نے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں ان سب کے اوپر اگر ہم نہیں اترتے تو پھر ہم مومن کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔